ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان اور میں ہوں ثاقب الاسلام۔ دہشت گردوں کے بدلتے طریقہ واردات کے ساتھ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے بدل رہے ہیں، اور امریکہ میں آئے دن بااثر شخصیات پر سیکشل ہراسمنٹ کے الزامات سامنے آ رہے ہیں، کیا معاشرتی رویوں میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟ ان موضوعات پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں، لیکن پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویو 360۔ بھارت کی ایک عدالت کا تیزاب حملوں کی شکار خواتین کی زندگی بدلنے کا فیصلہ۔ Monetary compensation is not sufficient. The whole idea is to rehabilitate them. کیا موسیقی کے ذریعے کھانوں کا ذائقہ تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اور پہلی جنگ عظیم میں لڑنے والے ہندوستانی فوجیوں کو پاکستانی مصورہ کا خراج تحسین۔ فرسٹ ورلڈ وار میں لڑائی وہاں پر کی۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد نیو یارک سٹی میں ہونے والے مہلک ترین حملے کے ملزم سیف اللہ سائپوف پر 22 الزامات میں فردر جرم عائد کر دی گئی ہے۔ نیو یارک کی ایک وفاقی عدالت نے سیف اللہ پر قتل کے 8 اور اقدام قتل کے 12 الزامات سمیت تشدد، داعش کو مدد فراہم کرنے اور گاڑیوں کو تباہ کرنے کے الزامات لگائے ہیں۔ ازبکستان سے تعلق رکھنے والے سیف اللہ نے 31 اکتوبر کی دوپہر نیو یارک سٹی کے علاقے مینہٹن میں لوگوں پر ٹرک چڑھا دیا تھا۔ پولیس نے اسے زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ ہسپتال میں سیف اللہ نے داعش کی حمایت کا اظہار کیا تھا اور اس حملے کی ذمہ داری داعش نے بھی قبول کی تھی۔ سیف اللہ نے نیو یارک حملے میں وہی طریقہ کار اپنایا جو یورپ میں بھی دہشت گردوں نے استعمال کیا ہے، جس میں اکیلا شخص گاڑی کے ذریعے پیدل چلنے والوں کو نشانہ بناتا ہے۔ دنیا بھر میں دہشت گردی کی بدلتی شکل سے سیکیورٹی انتظامات میں کیسے تبدیلیاں ضروری ہوتی جا رہی ہیں، اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سیف اللہ سائپوف کے ہاتھوں 8 افراد کی ہلاکت کے کچھ روز بعد نیو یارک میں نہ صرف معمول کے مطابق سالانہ میراتھن ہوئی، بلکہ اس میں 50,000 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، جنہیں دیکھنے 20 لاکھ کا مجمع موجود تھا۔ حکام نے گاڑیوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے ریت سے بھرے ٹرک کھڑے کیے تھے۔ اس موقع پر کئی سو پولیس اہلکار اور ہتھیاروں سے لیس کمانڈو بھی تعینات کیے گئے تھے۔ حملہ آور وہ طریقے اپنا رہے ہیں جن میں ٹیکنالوجی کم سے کم استعمال ہوتی ہے۔ اب وہ چاقو یا گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، اور شاید وہ ہتھیار جو وہ غیر قانونی طور پر خرید سکیں لیکن انہیں خود نہ بنانے پڑیں۔ راجر کہتی ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے سیکیورٹی بڑھانے کے علاوہ شہر کے ماحول کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر عمارتوں میں بلاسٹ پروف شیشے کا استعمال، یا پھر سیکیورٹی کے مختلف اقدامات میں اسکیننگ ٹیکنالوجی استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ CCTV اور افرادی قوت کا پہلو بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ فرانس میں سال 2015 کے حملوں کے بعد ہزاروں اضافی حفاظتی دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ لندن میں پیدل چلنے والوں کی حفاظت اور اس سال گاڑیوں کے ذریعے کیے گئے حملوں کے پیش نظر اضافی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ ان اقدامات میں جس حساب سے ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، اس پر لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جس کی ہم حفاظت کر رہے ہوں گے، اس کا مطلب ہوگا کہ دہشت گرد بھی آسان اہداف پر توجہ دیں گے۔ عوامی آگاہی پر اب زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، جیسے یہ ویڈیو جو امریکہ کے ادارہ برائے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے تعاون سے بنائی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے عوامی شعور کو دہشت گردی کی بدلتی شکل سے نبرد آزما ہونے کا بہترین طریقہ قرار دے رہے ہیں۔ لندن سے ہینری ریچول کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔ سیکشل ہراسمنٹ یا جنسی ہراس اور حملے ایک ایسا کڑوا سچ ہے جس کا سامنا دنیا کے ہر معاشرے میں ہی عورت کرتی ہے، لیکن اس کا ارتکاب کرنے والے مرد کم ہی اس کا خمیازہ بھی بھگتتے ہیں۔ اور امریکہ میں یہ حقیقت اچانک کچھ بدلتی نظر آ رہی ہے۔ اب تک 30 سے زیادہ نامور امریکی شخصیات کے خلاف پچھلے چند ہفتوں میں ریپ، جنسی حملوں اور ہراس کے الزامات سامنے آ چکے ہیں۔ ان کا تعلق انٹرٹینمنٹ، بزنس، نیوز میڈیا اور سیاست جیسے شعبوں سے ہے۔ اس لہر کا آغاز ہوا 5 اکتوبر کو، جب ہالی ووڈ کے میگا پروڈیوسر ہاروی وائنسٹین کے خلاف نیو یارک ٹائمز نے ایک خصوصی رپورٹ شائع کی۔ ماضی کے مقابلے میں اس مرتبہ مختلف یہ تھا کہ خواتین کو خاموش کرانے کے بجائے وائنسٹین کو ان کی اپنی کمپنی سے برطرف کر دیا گیا۔
खवातीन से हौसला पाकर जिनसी हरास के शिकार कुछ मर्दों ने एक्टर केविन स्पेसी का वो चेहरा बेनकाब कर दिया जिसकी उनके फैंस को उम्मीद न थी। स्पेसी को मशहूर शो हाउस ऑफ कार्ड्स समेत कई प्रोजेक्ट से फारिग कर दिया गया। सेक्सुअल हरासमेंट को हॉलीवुड के कल्चर का हिस्सा समझकर लोग शायद कुछ दिनों में भूल के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने इस इशू को ठंडा नहीं पड़ने दिया। अमेरिकी कांग्रेस तक में जब इस मसले पर बात की गई तो खवातीन सियासतदानों के भी जख्म भरे हो गए और फिर एक के बाद एक धमाका खेज इंकशाफ होता चला गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हाजिर सर्विस सेनेटर एल फ्रैंकन हर किस्म की तफ्तीश के लिए खुद को कांग्रेस के सामने पेश करने पर राजी हैं, जबकि सियासतदानों को जवाबदेह ठहराने वाले 75 साल मारूफ सहाफ़ी चार्ली रोज को प्रोग्राम से गया है। तो क्या बाअसर मर्दों को उनके ओहदों से हटाना ये जाहिर करता है कि खवातीन के हुकूक की जंग एक नए दौर में दाखिल हो रही है? इस बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर फौजिया अफजल खान से, जो अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की मॉन्टक्लेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और मुख्तलिफ माशरों में खवातीन के मकाम पर कई मज़ामीन भी लिख चुकी हैं। डॉक्टर खान, वेलकम टू व्यू 360। हमने देखा पिछले कई दिनों से बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में अमरीका में बाअसर शख्सियात के खिलाफ अब खुल के इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं? पहले ऐसा नहीं हुआ। नहीं, हर दौरे में कोशिश तो रही है। आप याद रखेंगी जब सबसे बड़ा जो पहले हुआ था काफी अरसे पहले इस लेवल पे, वो अनीता हिल और क्लैरेंस थॉमस के केस में जब ही वो बीइंग ये सुप्रीम कोर्ट के लिए उनको जब ताक़ुब उनका किया जा रहा था, तब अनीता हिल सामने आई थी और उन्होंने उनकी सेक्सुअल जो उनके हाथ सेक्सुअल हरासमेंट उन्होंने एक्सपीरियंस की थी उसके बारे में उन्होंने बताया था। और इस बात को तो अब कई डेकेड्स हो गए। बिल्कुल, लेकिन वो एक केस था, अब हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक आ रहा है, तो ये एक वेव जो है। मैं यही आपको बता रही हूँ ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देखें कि ये बात हमेशा होती आई है और अब जो एक बैक टू बैक जिसकी आप बात कर रही हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट, आप एक रेवोल्यूशन ले लें, वो लगता है कि हैं एकदम ये आज क्या शुरू हो गया और उसके बाद एक के बाद एक डिक्टेटर्स भी टॉपल हो रहे हैं, अरब स्प्रिंग भी हो रही है, फलानी चीज भी हो रही है। ये इस तरह नहीं होता है बीबी, ये इन चीजों को बहुत वक्त लगता है पकने में, लेकिन जाहिर यूं होता है कि एक मोमेंट में बहुत सी चीजें एकदम हो रही हैं। ठीक, तो ये एक हिस्ट्री है काम किया है, जिसके पॉइंट जमा होकर इस वक्त हमें एक बहुत बड़े स्केल पे अब नजर आना शुरू हो गए। अच्छा, ये बताइए, अमेरिका को सिनफी बराबरी का अलमबरदार समझा जाता है, खवातीन के इक्वल राइट्स की जहां बहुत बात की जाती है, लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि जो खवातीन अब इल्जामात सामने लेके आ रही है उनके साथ 10, 15, 20 साल पहले ये वाकयात हुए थे, तो इससे तो ये लगता है कि खवातीन के लिए आगे आना मुश्किल है। यहाँ पे क्या वजह है? नहीं, ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि एक इसमें पैराडॉक्स हर सोसाइटी, हर माशरे में होता है। एक हाथ से बहुत सारी फ्रीडम्स और गेन्स, इक्वालिटी की वगैरह वगैरह औरतों ने बहुत मुहिमें चलाई हैं। ये पुरानी बात है, अर्ली बिगिनिंग्स ऑफ द 20th सेंचुरी से एक वेस्ट में ये चल रहा है। यहाँ पे 1960s में सिविल राइट्स मूवमेंट के साथ इन्होंने औरतों के हकूक की जो मूवमेंट की योग की अपनी हिस्ट्री, तो ये मूवमेंट्स आती हैं, फिर लगता है कि हाँ जी हम बहुत सारी इक्वालिटी और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें जीत गए हैं, फिर पता चलता है उसके जो बाकी माशरा है जो कैचअप नहीं करता है, वो फिर रेजिस्टेंस की फोर्सेस भी होती हैं, रिग्रेशन की फोर्सेस होती हैं, फिर जब वो ताकत उनमें आने लगती है तो फिर जो है आपके फ्रीडम के और इक्वालिटी के और फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट्स के जो लोग हैं वो उसके खिलाफ, सिविल राइट्स के जो लोग हैं वो उन रिग्रेशन के खिलाफ करते हैं। तो ये हिस्टोरिकल साइकिल है और इसमें ये बात नहीं है कि हम समझें कि यहाँ पे चूंकि ये अमेरिकन माशरा है तो बड़ी अच्छी चीजें हो रही हैं और खराब चीजें नहीं हो रही। इस तरह नहीं होता है, पे भी बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा कुछ खराब। जी हाँ। अच्छा, ये बहुत सी जो खवातीन सामने आई हैं, माजी में हमने ये देखा है कि जब खवातीन सेक्सुअल हरासमेंट का कोई इल्ज़ाम लगाती हैं तो अक्सर मामले को दबाने की कोशिश की जाती है या कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है। इस मरतबा उनके इल्ज़ामात को बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है और एक के बाद एक जिस मर्द के खिलाफ जो इल्ज़ाम आ रहे हैं उनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ रहे हैं, लोग अपनी जॉब से मुअत्तल हो गए हैं, प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। तो क्या वजह है कि इस बार खवातीन के बात को ज्यादा संजीदगी से लिया जा रहा है? मैं वही आपको अर्ज करूंगी, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट इस वक्त वो आया हुआ है जहां के लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि आपका कमांडर इन चीफ जो है वो उसने यानी ओपनली इलेक्शन से पहले बड़े ब्रैग करके एक माचो तरीके से कि मैं तो औरतों को यहाँ भी हाथ पकड़ सकता हूँ, मैंने इनकी फलानी, और बड़ी प्राउडली, और वो हंस रहे हैं
اور اس میں سمجھ رہے ہیں کہ بڑی ان کی شان و شوکت ہو رہی ہے، اور لوگوں نے واقعی ان کو جو الیکٹ کیا ہے ان کو شرمندہ ہونا چاہیے. ان کے خلاف اب ریزسٹنس بہت اسٹرانگ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا برا وقت آیا ہوا ہے. ایک لحاظ سے برا وقت ضرور امریکہ پہ اور پوری دنیا پہ آیا ہوا ہے، لیکن جو پروگریسو فورسز ہیں، جو عورتوں کی فیمنسٹ فورسز ہیں، جو بلیک لائیوز میٹر اور اینٹی ریسسٹ موومنٹس ہیں، ان میں جو ایک ریزسٹنس ہے وہ بہت اسٹرانگ جا رہی ہے. اسی وجہ سے جو لوگ ہیں اب ان کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، کیونکہ کئی لوگ ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیں جو زوال آیا ہوا ہے وہ اور آتا جائے گا. ڈاکٹر خان یہ بتائیے، جاگ رہے ہیں لوگ. یہ بتائیے، آپ نے صدر ٹرمپ کی مثال دی اور جس وقت یہ واقعات سامنے آئے تھے، ان کی آڈیو ٹیپ سامنے آئی تھی، بہت بیک لیش ہوا، اس کے باوجود صدر الیکٹ ہوئے. اس وقت ایک جو یہاں پہ نیشنل لیول پہ پلے آؤٹ کریے ایک سیاسی اور جو سیکشل ہراسمنٹ کا سکینڈل ہے، وہ الاباما سے امریکی سینٹ کے ریپبلکن امیدوار روئے مور کا ہے. ان کے خلاف بھی خواتین نے الزام عائد کیا کہ وہ ٹین ایجرز تھیں جب انہوں نے ان کو ہراس کیا اور اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر ان کی آواز کو دبایا. ریپبلکن پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ انتخاب لڑیں، لیکن الاباما میں لوگ اب بھی ان کی حمایت کریں، اسی طرح جیسے صدر ٹرمپ کی بھی حمایت کی اور وہ الیکٹ ہو گئے. تو یہ جو فلپ سائڈ ہے، اس سے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس سے ایک بات تو جو ظاہر نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہ جی بہت سارے جو لبرل میڈیا اور لبرل ہالی ووڈ کے جو نمائندے ہیں مرد، ان کے خلاف جو ہے یہ سیکشل ہراسمنٹ کلیمز جو ہیں دیکھے جا رہے ہیں. تو جو رائٹ ونگ ریگریسو فورسز اس ملک میں ہیں وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ ہاں بڑی اچھی بات ان کے خلاف ہو رہی ہے، اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہمارے بھی اگر مرد روئے مور جیسے اگر انہوں نے کچھ کیا تو کیا بات ہے. اور یہ ایک پولیٹیکل اور ایک سیاسی گیم کھیلی جا رہی ہے. تو اس لیے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ان کے فیور میں حمایتیں بھر رہے ہیں، کیونکہ ان کو خود بھی شاید ایک ڈر ہے کہ ان کے خلاف بھی اب کیسز کھلیں گے جو کہ کھلنے چاہیے. اور شاید یہ ایک سیاسی کھیل چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں دونوں سائڈ لبرل ہوں یا یہ ریپبلکن ہوں، یہ دونوں مرد جو ہیں ان کے خلاف یہ چیزیں کھلیں گی اور ان کو دونوں کو ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ بھگتنی چاہیے. تو ایک سوشل ایشو ہے جو بہت سارے پولیٹیکل اس کے ایسپیکٹس بھی ہیں اور وہ ہم یہاں پہ پلے آؤٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ افضل خان، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بالکل شکریہ. پاکستان میں عدالت نے کل عدم تنظیم لشکر طیبہ کے رہنما حافظ سعید کی نظر بندی ختم کرنے کا حکم دیا ہے. وہ جنوری سے اپنے گھر میں نظر بند تھے اور حکومت پنجاب نے ان کی نظر بندی میں 60 روز کی توسیع کی درخواست دی تھی جو عدالت نے مسترد کر دی. امریکہ اور بھارت انہیں 2008 کے ممبئی حملوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.com پر. اور دا ہیگ میں قائم انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونل نے سابق سربین فوجی رہنما راتکو ملاوچ کو بوسنیا کی جنگ کے دوران نسل کشی اور جنگی جرائم کے ارتکاب میں عمر قید کی سزا سنائی ہے. 1992 سے 95 کے دوران سابق یوگوسلاویہ میں ہونے والی اس جنگ میں 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک اور 22 لاکھ بے گھر ہو گئے تھے. دوسری جانب شام میں امن کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں کا اجلاس سعودی دارالحکومت ریاض میں ہو رہا ہے. سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے امن کو تمام فریقین کے ایک نقطے پر متحد ہونے سے مشروط کیا ہے. دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اور اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں ورلڈ ریویو میں. زمبابوے کے صدر رابرٹ مگابے کے استعفے کے بعد سابق نائب صدر امرسن منگاوا جمعے کے روز صدارت کا حلف اٹھائیں گے. 6 ستمبر کو صدر مگابے کی جانب سے برطرف کیے جانے کے بعد منگاوا ملک سے باہر چلے گئے تھے اور آج واپس زمبابوے پہنچ رہے ہیں. لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے صدر مشیل اون کے کہنے پر اپنا استعفیٰ جمع کرانے کا فیصلہ فی الحال ملتوی کر دیا ہے. حریری کے مطابق صدر نے معاملے پر مزید وضاحت طلب کرتے ہوئے مذاکرات کا کہا ہے. میانمار کا دورہ کرنے والے امریکی سینٹ کے ارکان نے کہا ہے کہ راکھائن ریاست میں نسل کشی کے آثار واضح ہیں. وفد نے میانمار پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کی سربراہی میں بنے کمیشن کی سفارشات پر عمل کرے اور اقوام متحدہ اور NGOs کو متاثرہ علاقوں تک رسائی دے. امریکی استغاثہ نے 29 سالہ ایرانی شہری بہزاد مرسی پر کیبل ٹی وی چینل HBO کے کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کرنے کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی ہے. ملزم نے HBO کی ڈرامہ سیریز گیم آف تھرونز کی ویڈیوز اور اسکرپٹ چوری کیے اور کمپنی کی جانب سے تاوان دینے سے انکار کے بعد مواد کو انٹرنیٹ پر شائع کر دیا تھا. بھارتی دارالحکومت دلی کی ہائی کورٹ نے 5 ایسی خواتین کو ملازمت پر رکھا ہے جو تیزاب کے حملوں کی شکار ہو چکی ہیں. یہی نہیں، کورٹ نے ایک ٹرانسجنڈر کو بھی ملازمت دی ہے. اپنے اس منفرد فیصلے سے عدالت نے ان کی زندگیاں کیسے بدلنے کی کوشش کی ہے، بتا رہی ہیں رتل جوشی.
चेहरों पर ये हंसी मुद्दतों बाद लौटी है। कल तक इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते थक चुके ये 6 लोग आज दिल्ली हाई कोर्ट के मुलाजिम हैं। शौहर के तेजाबी हमले की शिकार ममता ने कभी सोचा भी न था कि वो एक दिन फिर से जमाने से नजरें मिला पाएंगी। फाइल्स किसी भी तरह गीता मित्तल मैम के पास आई और उसमें उनको पता चला कि हम बहुत परेशान हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही है और हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस जॉब को देके उन्होंने हमारे जख्मों पे मलहम का काम किया और हमें यह जॉब मिल गई। 2 बेटियों की मां नसरीन तलाक के बाद एक फैशन मैगजीन के जरिए नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी कि शौहर ने चेहरे और ख्वाब दोनों पर तेजाब डाल दिया। 8 सर्जरीज भी नसरीन को वो हौसला न दे पाई जो एक नौकरी ने चंद रोज में दे दिया। बेचारी नहीं हूँ मैं। आज ये कंडीशन है कि मेरी 2 बेटियां हैं, उनको इतना पावर आ गई उनमें कि कोई ऐसे मजाक में भी ना, वो हमारी ना हाई कोर्ट तक बात है। सपना के मुंह पर फेंका गया तेजाब उनकी जिंदगी की किताब का वो सफा है जिसे वो हमेशा के लिए पलट देना चाहती हैं। सपना के मुकाबले कमर जहां के जख्म भले ही किसी को नजर न आए, लेकिन हैं वो उतने ही गहरे। लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा फेस बच गया, पर मैं कितनी कॉन्फिडेंस लेस हूँ मैं जानती हूँ। बस अब थोड़ी जीने की उम्मीद हुई है। तेजाबी हमले के बाद सालों तक सदमे में रही शोभा अब पूरे भरोसे के साथ लोगों का सामना करती हैं। यही भरोसा बबली में भी जागा है। बचपन से प्यार और इज्जत के 2 बोल को तरसती ट्रांसजेंडर बबली अब कोर्ट में दूसरों को सहारा देती हैं। यहाँ पर भी मुझे अब लोग साथ में बिठाते हैं, साथ में खाते हैं। जिस सीट में मैं बैठती हूँ वहीं बगल में लोग मेरे साथ बैठते हैं और जब जॉब से पहले लोग मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। इन सभी को हमने मॉनेटरी कंपनसेशन अपनी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत दिया है, लेकिन मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट सफिशिएंट। द होल आइडिया इज टू रिहेबिलिटेट देम, to raise their self-esteem, to make them viable in the society. इन लोगों को मिले जख्म इतने गहरे थे कि हिसाब करने के लिए इंसाफ का तराजू भी छोटा पड़ रहा था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से मिले इंसानियत के इस मरहम से उम्मीद जगी है कि इन्हें न सिर्फ अपने दर्द की दवा मिलेगी बल्कि जमाने के आगे सर उठा के जीने का मौका भी। ऋतुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। खाना खाते खाते मुंह में इसका जायका ही बदल जाए, क्या ये मुमकिन है? वेल, वर्चुअल रियलिटी के जरिए बहुत कुछ मुमकिन है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से ऐसी ही अनोखी खबरें आइए देखते हैं इस हफ्ते के टेक सेगमेंट में। वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे उसके जरिए हम उन चीजों का बिल्कुल ऐसे ही तजुर्बा कर सकते हैं जो हमसे दूर है, जैसे वो हमारे पास मौजूद हो। इसी तरह अब आप वर्चुअल रियलिटी के जरिए खाने के मुख्तलिफ जायके भी महसूस कर सकते हैं। लंदन में होने वाले फूड टेक वीक में इस तरह के खाने का तजुर्बा किया गया जिसे सोनिक सीजनिंग का नाम दिया गया है। लेकिन ये होता कैसे है? वर्चुअल रियलिटी का हेड आपको खाना दिया जाता है जिससे आप अपने आप को कहीं और महसूस करते हैं और इसके साथ ऐसी मौसीकी लगा दी जाती है जिसके जरिए खाने में मुख्तलिफ जायके महसूस किए जा सकते हैं। फूड इंडस्ट्री के माहिरीन का कहना है और साइकोलॉजी के जरिए भी ये बात साबित हुई है कि खाना खाते हुए मौसीकी या मुख्तलिफ आवाजों के सुनने से खाने का जायका बदला हुआ महसूस किया जाता है। How can I help you? और इसी तरह मुस्तकबिल के होटल्स में भी वर्चुअल रियलिटी के जरिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। जैसे एक लातीनी जुबान बोलने वाला शख्स अगर लंदन में किसी होटल में चेक इन करेगा तो इसे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं और ना ही रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ को लातीनी जुबान समझने की। क्योंकि अब कस्टमर्स के लिए एक ऐसी पोर्टल बनाई गई है जो किसी भी जुबान का किसी भी दूसरी जुबान में तर्जुमा उसी वक्त करने की सलाहियत रखती है। बस आप अपने मुल्क के झंडे वाला बटन दबाएं और बोलना शुरू कर दें। इसके अलावा पानी और बिजली के ज़या को रोकने के लिए होटल्स में ऐसी एप्स भी मुतारिफ करवाई जा रही है। सेंसर्स की मदद से कस्टमर्स को उसी वक्त बता सकेंगी कि उन्होंने कितना पानी और कितनी तवानाई इस्तेमाल की है और वो कैसे इसमें कमी कर सकते हैं।
یہی نہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں کسٹمرز بغیر کسی انسانی انٹریکشنز کے ہوٹل میں چیک ان کر سکیں گے۔ انہیں تمام معلومات اور اپنے کمرے تک رسائی ان کے اسمارٹ فون پر ملے گی۔ کمرے کا ڈور میٹ انہیں خوش آمدید کہے گا، دروازہ خود بخود کھلے گا اور وہ اپنی پسند کے مطابق کمرے میں تبدیلی بھی کر سکیں گے۔ لیکن کیا یہ ترقی انسانی انٹریکشن کا متبادل ثابت ہو سکے گی؟ یہ وقت ہی بتائے گا۔ اور ٹیک کے بعد آرٹ۔ پچھلی جنگ عظیم میں ہندوستان سے تقریباً 10 لاکھ سپاہی برطانوی راج کی جانب سے لڑے تھے اور 70,000 نے اپنی جان قربان کی تھی، لیکن تاریخ کے صفحات پر ان کا نام کہیں کھو گیا ہے۔ پاکستانی مصورہ سعدیہ حسین اپنی پینٹنگز کے ذریعے ان کی یاد کو ایک مرتبہ پھر تازہ کر رہی ہیں اور حال ہی میں ان کی تصویروں کی نمائش واشنگٹن میں منعقد کی گئی۔ اس نمائش میں چلتے ہیں ساحر ماجد کے ساتھ۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ جنگ کب ختم ہوگی، 2 سال میں یا 3 سال میں۔ 1 گھنٹے میں یہاں 10,000 لوگ قتل ہو چکے ہیں، اب میں اور کیا لکھوں۔ موت پر وقت کی حکومت ہے اور موت اور وقت پر اس جنگ کی، اگر موت ہی آنی ہے تو اس کو بھی خوش آمدید۔ یہ الفاظ ان خطوط سے لیے گئے ہیں جو پہلی جنگ عظیم میں حصہ لینے والے ہندوستانی سپاہیوں نے اپنے گھر والوں کو لکھے تھے، جن میں سے کئی اپنے گھروں کو کبھی لوٹ ہی نہیں سکے۔ جس ایریا سے میں بلانگ کرتی تھی وہاں سے انسپریشن اور یہ میری ایک اٹیچمنٹ بھی تھی اور ملٹری بیک گراؤنڈ بھی تھا، تو میں یہ اویئرنیس کرنا چاہتی تھی کہ جو ایک گاؤں ہے دمیال جس کا ابھی لوگ کو ہسٹری ختم ہو گئی ہے، تو میں نے پھر یہ سوچا کہ میں اسی ہسٹری کو لے کے مطلب امریکہ میں دن کو کہیں نکالوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جہاں سے بھی جو نکلے تھے سولجرز انہوں نے بھی فرسٹ ورلڈ وار میں لڑائی وہاں پہ کی تھی۔ اس طرح کے ایگزیبیشنز کے ذریعے نہ صرف برصغیر سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی تاریخ سے آگاہی ملتی ہے، کیونکہ اس کا انعقاد امریکہ میں ہوا ہے، اس سے امریکیوں کو بھی ہماری قربانیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ امریکن وزٹرز کے لیے سب سے جو اچھا اور خوبصورت پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آرٹ محبت کی زبان ہے، رابطوں کی زبان ہے، آشتی کی زبان ہے، اور اس کے ذریعے پاکستان اور اس کے آرٹسٹ، ہمارے بر صغیر کے آرٹسٹ پوری دنیا کے ساتھ متعارف ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نمائش ہے آج، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ It's very important to pass it on to our generation. First learn it ourselves and then pass it on. So I would encourage people to come and see this. پہلی جنگ عظیم میں ہندوستان کی مختلف ریاستوں جیسے کہ پنجاب، اتر پردیش، مہاراشٹرا، تمل ناڈو اور بہار وغیرہ سے 10 لاکھ سے زائد مسلمان، سکھ اور ہندوؤں سبھی نے مل کر ذات اور مذہب کے فرق کو بھلا کر برطانوی افواج کا ساتھ دیا۔ ان کی خدمات کے صلے میں برطانوی حکومت نے ان ہندوستانی اور دنیا کے دوسرے حصوں کے فوجیوں کے لیے امیگریشن کے راستے کھولے تھے، کیونکہ انہیں سپاہیوں کی ضرورت تھی۔ تاریخ کا یہ باب آج کے معاشرے سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ آج بھی لوگ بیرون ملک میں ایک بہتر زندگی کی خاطر ہجرت کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ان فوجیوں نے کیا۔ ہندوستانی فوجیوں کو پہلی جنگ عظیم میں استعمال کیا گیا، لیکن ان کو وہ اعزاز نہیں ملا جو کسی بھی فوجی کا حق ہے۔ سعدیہ حسین کی پینٹنگز کی یہ نمائش نہ صرف ان سپاہیوں کو بلکہ آج کے تارکین وطن کی بھی مغربی ممالک میں شراکت کو نمایاں کرنے کی ایک کوشش ہے۔ سحر ماجد، اردو VOA، واشنگٹن۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ پروگرام میں شامل رپورٹس دوبارہ دیکھنے اور دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ سارزمان اور ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔